ایم ڈی انفارمیٹیو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جنات کو کہیے مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے، اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یعنی کہ پٹھان ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیلی قبائل بہت تکلیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا ہم 500 سال پہلے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جب کافروں نے مکہ میں پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا، اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ لفظ آیا، بتان۔ خواتین و حضرات، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے اور اسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا، اور اگر ان کی تاریخ کا تکابری جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جس میں پاکستان، افغانستان اور بھارت اول نمبر پر ہیں۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت، وفا والا اور اپنے عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی اور یونانی نسل سے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبد الرشید کی اولاد کا سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث سے اعلیٰ کے نکاح میں دے دی، جن کو وہ ہمراہ لے کر افغانستان واپس آیا، اور پھر انہوں نے یہاں اپنا بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اسی طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت طالوت کی 37ویں پشت میں سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف سے یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلمان خیل سلمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی، یعنی چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف زمانے جاہلیت میں عرب میں نظر نہیں آتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف پٹھانوں میں یعنی افغان قوم میں پوری شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کا بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے پشتونوں کا یہود النسل ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہود النسل ہونا شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہود النسل ہوتے ہوئے بھی آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
اور یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔